السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، دسمبر کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ مصر پہنچے ہیں، جس کے بعد یہ امیدیں بڑھ گئی ہیں کہ ایک اور جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ نے 80 سے زیادہ ملکوں کی نمائندگی کرنے والے سفارتکاروں کا خیر مقدم کیا ہے اور موجودہ صورتحال سے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے جنگ میں انسانی بنیادوں پر مزید وقفے کے لیے تیار ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی پوری ذمہ داری حماس کی قیادت پر ہے۔ ادھر اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا نے قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن اور CIA کے ڈائریکٹر سے یورپ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ممکنہ نئے سمجھوتے پر تبادلہ خیال کے لیے ملاقات کی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کو بااختیار بنانے کے امریکی منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کو غیر عسکری بنانے کے لیے صرف اسرائیل کی دفاعی افواج پر ہی بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ ایک ایسے روڈ میپ پر کام کر رہا ہے جس کے تحت غزہ میں جاری جنگ کے بعد غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے ایک مضبوط فلسطینی اتھارٹی قائم کی جائے۔ یہی نہیں، یہ اتھارٹی مشرق وسطی تنازع کے 2 ریاستی حل کی جانب مذاکرات کے لیے اسرائیل کے لیے بھی ایک قابل اعتماد شراکت دار بنے گی۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق ایک تجویز زیر غور ہے جس کے مطابق غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی فورسز کے بقیہ ارکان کو جنگ کے بعد امن قائم کرنے کی فوج کی تشکیل کے لیے بااختیار بنایا جائے گا۔ تاہم اسرائیل اس منصوبے کی مخالفت کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کو دوبارہ منصب دینے کی کسی بھی کوشش کو روکنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر اس بات کی تردید کی ہے کہ اس نے اگست سن 2021 میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے دوران وہاں کوئی ہتھیار چھوڑے تھے اور اس طرح کے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے کوارڈینیٹر جان کربی نے منگل کو یہ بیان ایک ایسے وقت پر دیا جب پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ سے اس بات کی تحقیقات کرنے کی درخواست کی گئی ہے کہ افغانستان میں مقیم عسکریت پسند ان کے ملک میں دہشت گردانہ حملے کے لیے جدید ترین ہتھیار کیسے حاصل کر رہے ہیں۔ کربی نے وائٹ ہاؤس کی ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ہم نے افغانستان میں 20 سالوں کے دوران یقیناً کانگریس کی منظوری اور مشاورت کے ساتھ افغان قومی سیکیورٹی فورسز کو مسلح کرنے اور لیس کرنے میں مدد کی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے دوران طالبان کی پیش قدمی کے پیش نظر افغان فورسز نے لڑائی نہ کرنے اور ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کربی نے ان ہتھیاروں کا تعلق افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز سے بتایا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان یا TTP سے منسلک عسکریت پسندوں نے غیر ملکی افواج کے انخلاء اور طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد سے افغان پناہ گاہوں سے سرحد پار حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا ہے، جس میں سیاسی جماعتوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ امیدواروں کا انتخاب کرتے ہوئے خواتین کی 5% نمائندگی کو یقینی بنائیں۔ سیاسی جماعتوں کے امیدوار ایسے کسی رسمی اور غیر رسمی معاہدے میں شامل نہیں ہوں گے جس کا مقصد مرد و خواتین یا ٹرانسجینڈرز کو انتخابی عمل سے روکنا ہے۔ انتخابی اخراجات کے لیے امیدوار کو مخصوص اکاؤنٹ کھلوانے کا
پابند بنایا گیا ہے جس میں انتخابی مہم کے لیے تمام ڈونیشنز جمع کروائے جائیں گے اور اسی اکاؤنٹ سے انتخابات کے اخراجات ادا کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ارکان پارلیمنٹ کی تاحیات نااہلی کیس کی سماعت کے لیے 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ 2 جنوری سن 2024 کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ارکان پارلیمنٹ کی تاحیات نااہلی کیس کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ارکان پارلیمنٹ کی تاحیات نااہلی کیس کی سماعت کے لیے 7 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے۔ سابقہ حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی جس کے بعد آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کو 5 سال کر دیا گیا تھا۔ مذکورہ آرٹیکل کے تحت کئی سیاستدان نااہل ہوئے ہیں جن میں نمایاں ترین سابق وزیر اعظم نواز شریف، استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین سمیت دیگر کئی سیاستدان شامل ہیں۔ برطانیہ نے اس ہفتے تقریباً 250 افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکال کر اپنے ملک میں آباد کیا ہے۔ پناہ گزینوں کی بین الاقوامی تنظیم IOM نے کہا کہ ہم کمزور افغانوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس ہفتے پاکستان سے برطانیہ میں تقریباً 250 افراد کو بسایا گیا ہے۔ سن 2021 کے بعد سے IOM کی عالمی کوششوں میں یہ ایک سنگ میل ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ چند واقعات امریکہ اور بھارت کے درمیان تعلقات کو متاثر نہیں کر سکتے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں نریندر مودی نے کہا کہ اگر کوئی بھارت کے ساتھ کسی واقعے سے متعلق معلومات کا تبادلہ کرے گا تو بھارتی حکام لازمی طور پر اس کی تحقیقات کریں گے۔ نریندر مودی کا انٹرویو ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب گزشتہ ماہ امریکی حکام نے اپنی سرزمین پر ایک سکھ رہنما کو قتل کرنے کی سازش کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا تھا جس میں حکام کے بقول بھارتی عہدیدار ملوث تھے۔ بھارتی پارلیمان کی سیکیورٹی میں خامی کے معاملے پر حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان اختلافات نے اتنا طول پکڑا ہے کہ اپوزیشن کے 143 ارکان کو پارلیمانی اجلاس کی بقیہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ پارلیمان کا سرمائی اجلاس 22 دسمبر تک چلے گا۔ معطل شدہ ارکان میں لوک سبھا کے 97 اور راجیہ سبھا کے 46 ارکان ہیں۔ اس طرح اب اپوزیشن کے تقریباً 1/3 ارکان پارلیمانی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اپوزیشن کی جانب سے معطلی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے اور اسے غیر جمہوری قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ان ارکان کا رویہ غیر اخلاقی تھا اور انہوں نے چیئر کی توہین کی تھی۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے رہنماؤں اور ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کے مطابق بنگلہ دیش کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کے 6 ارکان کی 2 ہفتوں کے دوران جیل میں موت ہوئی ہے۔ یہ 6 افراد بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے ان ہزاروں رہنماؤں اور کارکنوں میں شامل تھے جنہیں 7 جنوری کو ہونے والے اگلے عام انتخابات سے قبل اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ BNP کے سینئر جوائنٹ سیکریٹری جنرل روح الکبیر رضوی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو پولیس کی طرف سے اٹھائے جانے کے بعد غیر انسانی سطح پر تشدد کا سامنا ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ نے اپوزیشن کارکنوں پر حراست کے دوران تشدد کا الزام مسترد کر دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کے روز کییف میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ جنگ کے دوران مدد کے لیے اہم فنڈنگ روک کر ان کے ملک کو دھوکہ نہیں دے گا۔ یوکرین کے لیے امداد کو امریکی کانگریس میں ریپبلکنز نے روک رکھا ہے، جن کا کہنا ہے کہ اسے US میکسیکو سرحد پر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے سخت امیگریشن پالیسیوں کے ساتھ جوڑا جانا چاہیے۔ یوکرینی حکام نے بدھ کو کہا کہ جنوبی شہر کھیرسان پر
روسی فضائی حملوں میں 4 بچوں سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ روسی افواج نے 19 حملہ آور ڈرون سے یوکرین کے علاقوں کو نشانہ بنایا، جن میں کیف، اوڈیسا، کھیرسان اور 6 دیگر علاقے شامل ہیں۔ فوج نے بتایا کہ یوکرین کی فضائی دفاع نے 19 میں سے 18 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ چین میں 9 سالوں میں آنے والے بدترین زلزلے سے بچ جانے والے لوگ صوبے گانسو میں نقطۂ انضباط سے نیچے کے درجہ حرارت میں رات گزارنے کے بعد امدادی خیموں کے گرد چکر لگاتے رہے۔ پیر کی رات آنے والے زلزلے میں ہزاروں مکانات گر گئے، جس میں کم از کم 131 افراد ہلاک اور 900 سے زائد زخمی ہو گئے۔ صوبائی حکام نے بدھ کو ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ گانسو میں تقریباً 87,000 سے زیادہ لوگوں کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے۔ روس کے وزیر اعظم نے بدھ کے روز بیجنگ کے 2 روزہ دورے کے دوران چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی اور کہا کہ چین اور روس کے درمیان دو طرفہ تجارت سال کے پہلے 11 مہینوں میں اپنے سالانہ ہدف کے تجارتی حجم $200 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ بیجنگ نے پچھلے سال اعلان کیا تھا کہ اس کی روس کے ساتھ دوستی کی کوئی حد نہیں ہے۔ چین نے ماسکو کے خلاف مغربی پابندیوں کی مذمت کی ہے اور نیٹو اور امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین میں روس کی فوجی کارروائی کو ہوا دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اس نے یوکرین کے تنازع میں خود کو غیر جانبدار ظاہر کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ فرانسیسی پارلیمنٹیرینز نے ایک متنازع بل منظور کیا ہے جس کا مقصد غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کے اختیارات کو تقویت دینا ہے۔ فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ صدر ایمانوئل میکرون کی مرکزی اکثریت اور ایک قدامت پسند پارٹی نے اس امیگریشن بل پر اتفاق کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس بل کو تارکین وطن کے حقوق کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس پر تنقید کی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔